یہ تھے ملک زاہد فاروق کوان جو کہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کا سلسلہ اتنا ہی، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام بگ پرسنالٹی ود سید انور۔ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل اشرف میڈیکل سرگودا اب بڑوں کی انتہائی نگہداشت کی سہولت کے ساتھ ساتھ۔ ایڈریس اشرف میڈیکل سینٹر، کینچی موڑ، لاہور روڈ، سرگودا۔ فون نمبر 0483225200 up to 10۔ موبائل نمبر 03213335۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید انور، بگ پرسنالٹی کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو ظلم و جبر کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں، اور عظیم ہے وہ لوگ جنہیں مالک کل یہ ذمہ داریاں سونپ دیتا ہے۔ کروڑہا سجود رب العالمین کی ذات کو اور کروڑہا درود رحمت للعالمین کی ذات کو۔ زندگی میں ضروری نہیں ہوتا کہ وہی بگ پرسنالٹیز ہوتے ہیں، جو لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کا سٹیٹس بڑا ہوتا ہے، جن کی ایجوکیشن زیادہ ہوتی ہے، جو مالی طور پہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، جو بزنس آئیکن ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی بگ پرسنالٹیز میں شامل ہوتے ہیں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے صدف ریاض، میانی سے آئیں اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان تو کرتے ہیں لیکن آپ کے افکار پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم خلفائے راشدین کی بات تو کرتے ہیں لیکن انہوں نے جو پریکٹس کی اس کو فالو نہیں کرتے۔ کب تک یہ ظلم چلتا رہے گا؟ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے کو دیکھنا ہوگا، تبھی ہم جب مظلوم کو انصاف ملے گا تو پھر ہم ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں صدف ریاض۔ صدف ریاض کا تعلق میانی سے ہے۔ ایسی کیا وجوہات تھی کہ انہیں گھر چھوڑنا پڑا؟ ابھی تو اس کی عمر کھلونوں سے کھیلنے کی تھی، ابھی تو اسے اسکول جانا تھا، ابھی تو اسے زندگی کو انجوائے کرنا تھا۔ وہ جو بچے تتلیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان تتلیوں کے پیچھے بھاگنے والے معصوموں کے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے تو ان کے چہرے کی داستانیں پڑھی نہیں جاتی۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سٹار ویلفیئر آرگنائزیشن کے شفیق ڈوگر صاحب، محترمہ رفت رانی صاحبہ، اور ہوا شیلٹر ہوم میں پناہ لینے والی یہ معصوم صدف ریاض۔ جانتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا، وہ کیا حالات تھے، وہ کیا موسم تھا کہ تپتی دھوپ میں، اپنے نامساعد حالات میں، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی کانٹوں کا یہ سفر کرنا پڑا۔ جی صدف، آپ کی معصومیت اور آپ کی عمر دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے شاید کبھی تنکا بھی نہ توڑا ہو، لیکن آپ نے جو کچھ بتایا وہ میرے ناظرین کو بتائیے گا کہ ایسا کیا تھا وہ جس کے لیے آپ کو گھر چھوڑنا پڑا۔ میرا نام صدف ریاض ہے۔ میری اس وقت عمر 15 سال ہے۔ میرے 5 بھائی اور میں اکلوتی بہن ہوں۔ میری امی ابو جب ہم چھوٹے تھے، میری اس وقت عمر 5 سال تھی، میری امی ابو کی لڑائی ہوئی، میرے ابو نے میری امی کو ڈائیورس پیپر دے دیے، میری امی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ اس کے بعد آج تک میری امی نے عطا پتہ ہی نہیں کیا کہ ہم کس حالت میں مر گئے ہیں یا زندہ ہیں۔ تو میرے ابو نے دوسری شادی کی، دوسری پر بھی میرے ابو تشدد کرتے تھے، اسے مارتے تھے، وہ بھی ابو کو چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر ابو نے تیسری شادی کی، جب تیسری میں سے میرے ابو کی بیٹی ہوئی، ابھی وہ 9 دن کی بھی نہیں تھی، میری امی نے میرے ابو سے کہا یہ اس کا گلا دبا رہی تھی اور میرے کپڑوں میں پیسے ڈال کر کہتی ہے چوریاں کرتی ہے، یہ باہر سے کسی سے لے کے آتی ہے۔ میرے ابو مجھے بجلی کی تاروں کے ساتھ مارتے تھے اور پانی والے گرین پائپوں سے۔ تو میری عمر 13 سال تھی، میرے تایا ابو آئے ہمارے گھر۔ میرے تایا ابو نے بولا کہ تم اس کے اوپر مارتے ہو، اس کے اوپر ظلم کرتے ہو، اس کو میں اپنی بیٹی بنا لیتا ہوں، میں اس کو اپنے گھر لے کے جاتا ہوں۔ میرے ابو نے تھانہ میانی میں لکھ کے جا کے دے دیا کہ آج کے بعد یہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، میرے کاغذوں میں یہ ختم ہو گئی ہے، یہ مرے جیے، اب اس کا تعلق محمد شمیر، میرے بھائی محمد شمیر سے ہے۔ میں نے ان کے گھر رہنا شروع کر دیا۔ پھر جب میرے ابو اس گاؤں کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ ادھر جور آباد میں چلے گئے، تو میرے تایا ابو نے پہلے میرے ساتھ گھٹیا حرکتیں کی 5-6 دفعہ۔ پھر میرے ابو نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے
میں اپنے 45 سال بیٹے کے ساتھ، اس کی پہلے 3 شادیاں ہوئی ہیں، 19 سال کی اس کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ میرا اسٹامپ پیپر پر نکاح نہیں ہوا. انہوں نے ویسے بولا کہ تمہارا نکاح ہو گیا، اب تم اس کی بیوی ہو، یہ تمہارا شوہر ہے. تو پھر انہوں نے یہ بات کی تو میرے پاس کوئی اور حل نہیں تھا، کیونکہ نہ میرے پاس ماں باپ تھے، نہ میرے پاس بہن بھائی تھا. جو فیملی والے تھے وہ بھی کوئی تعلق وہ کہتے تھے یہ ہیں ہی ایسے. تو مجھے اس جگہ کا اس وقت نہیں پتہ تھا. میں نے بہت مشکل سے 2 سال گزارے. پہلے تایا جو ان سے تھا وہ ظلم کرتا تھا. پھر کس قسم کا ظلم کرتا تھا وہ آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، آپ بہت تکلیف میں ہیں، لیکن جب تک آپ اس کو کلیئر نہیں کریں گی کیسے پتہ چلے گا اداروں کو، ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب لیں گے. تو پریشان نہ ہوں، تھوڑا سا بتائیے گا. کیسے بتاؤں، کوئی جواب ہی نہیں میرے پاس. مطلب آپ آف دی کیمرہ ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے، کیا ایسا ہے؟ زیادتی کرتا رہا 5-6 دفعہ. پھر اس نے اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے میرا نکاح اسٹامپ پیپر کے اوپر کہا کہ تم اب اس کی بیوی بن گئی ہو. حالانکہ نہ کوئی مولوی تھا، نہ کوئی وکیل تھا، نہ کوئی تھے وہ جو ہوتے ہیں گواہ، کوئی بھی نہیں تھا. تو انہوں نے بولا ہمارے گھر کوئی کتا بھی نہیں آیا، انسان تو دور کی بات. انہوں نے بولا تمہاری شادی ہو گئی. میں خود سوچتی تھی کہ شادی یہ ایسے تو نہیں ہوتی. تو اس کے بعد وہ جو آپ کے سسر بنے یا آپ کے تایا تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ وہ زیادتی بند کر دی؟ نہیں، پھر بھی شروع رہی. میں نے یعنی باپ بیٹا دونوں ہی اس جرم میں شریک رہے؟ جی. میں نے اپنے اس کو مطلب اپنے کزن کو اس بات کا نہیں بتایا. میں نے کہا کہ کزن کون آپ کا؟ جی وہ جس کے ساتھ انہوں نے 45 سال کا ارشد، جس کے ساتھ انہوں نے نکاح کرنے کا ڈرامہ کیا اور پھر باپ بیٹا دونوں ہی آپ کے ساتھ زیادتی کرتے رہے. جی. میں جب ناراض ہو کے جاتی تھی کسی کے گھر، پھر یہ لے کے آتے تھے، کہتے تھے ہم تمہیں مار دیں گے. میں اس کی بات نہ مانتی. میرے منہ کے اوپر ابھی بھی نشانات ہیں. آپ پہ تشدد بھی ہوتا رہا؟ تشدد بھی کرتے تھے. اچھا، تشدد آپ کے تایا کرتے تھے؟ میں سہ لیتی، لیکن جو یہ حرکتیں تھی نا یہ برداشت نہیں ہوتی. تشدد مار جتنا مارتے، میرا باپ بھی تو مارتا رہا ہے نا، میں وہ مار کھا لیتی، لیکن یہ والی مار نہیں کھانی ہوتی. ناظرین، بعض اوقات ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم چھوٹی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں. جب اس سے بڑی تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو بادشاہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا باپ ٹھیک تھا. ظلم کی یہ داستانیں رقم ہو رہی ہیں. اس بچی کا کہنا ہے کہ وہ تشدد کو تو برداشت کر سکتی ہے، اس لیے کہ تشدد اس کے جسم پہ ہو رہا ہے، لیکن زیادتی جو ہو رہی ہے وہ اس کی روح کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے ذہن کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کی خواہشات کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کی اس سوچوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے کردار کے ساتھ ہو رہی ہے، جسے برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں. ناظرین، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جائیں گے ہوا شیلٹر ہوم کے آرگنائزر، چیئرمین ہیں سٹار ویلفیئر آرگنائزیشن کے شفیق ڈوگر صاحب اور محترمہ رفت رانی صاحبہ کی طرف. کہیں مت جائیے گا، ٹیک اے بریک. ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل فضل محمود آئی اینڈ میڈیکل کمپلیکس. ڈاکٹر پینلز میں ایک اور اضافہ. جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجن ڈاکٹر عامر عباس بلوچ. اپینڈکس، تھائرائیڈ، پتا کا آپریشن، ہرنیا، پیٹ کی رسولیاں، چھاتی کی سرجری، میدا اور آنتوں کی سرجری، شوگر کے مریضوں کے زخموں کا علاج، پیٹ کی تمام سرجری بذریعہ لیپروسکوپک کیمرہ کی جاتی ہے. ماہر اور تجربہ کار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر مدیحہ فرقان. 99% نارمل ڈلیوری کے چانس اور ڈلیوری کے لیے جدید ترین سہولیات، مناسب ریٹ پر، حمل کی پیچیدگیاں، بانجھ پن کا جدید علاج اور کم سن لڑکیوں کے گائنی مسائل کا حل. 3D 4D TVS کلر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ، جس میں پیدائش سے پہلے بچے کی مانیٹرنگ بذریعہ CTG مشین، جدید ترین آپریشن تھیٹر،
बच्चों की पैदाइश के बाद इंटरनेशनल मयार की नर्सरी, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी, वार्मर और वेंटिलेटर की सहूलत। फजल महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स, नज़द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, चांदनी चौक, ब्लॉक नंबर 21 सरगोधा। फोन 048-325-9090, 048-370-1080। जी नाजरीन और सामीन, हम चलते हैं हवा शेल्टर होम की इंचार्ज मोहतरमा रिफत रानी साहिबा की तरफ। वो इस सारे निज़ाम को मैनेज कर रही हैं, ये बच्ची इनकी कस्टडी में है। उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बहुत शुक्रिया जी आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इस बच्ची मासूम का जो आप कवरेज कर रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपका, आपकी टीम का, बिग न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आए हैं और इस मासूम बच्ची की फ़रियाद को आला हुकाम तक पहुँचा रहे हैं। ये बच्ची मियानी से हमारे पास जब आई है तो 2-3 दिन तो इसने कोई हमें बात बताई नहीं है। ये बच्ची हमारे पास 14 अगस्त को आई थी और इस बच्ची ने हमें कोई नहीं बात बताई। कैसे बताती? वो कर्ब, वो रूह पे लगे ज़ख्म शायद इसकी ज़ुबान को बंद कर गए होंगे। यही वजह थी कि इस बच्ची को शायद किसी पे एतमाद नहीं था, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ये इस माहौल में रही है और इसको एक अपनापन सा महसूस हुआ है तो इस बच्ची ने मुझसे ये बात अपनी शेयर की है कि मैडम मेरे साथ तो एक ऐसी ज़्यादती होती रही है जो ना मैंने आपको पहले लिखवाई है ना बताई है। तो फिर मैंने इनसे तफसील से अलहदगी में इनसे सारी बात पूछी तो इसने बताया कि इसका जो ताया था वो इसके साथ ज़्यादती करता रहा है और ज़्यादती की आड़ में फिर उस ताए ने अपनी ज़्यादती को छुपाने के लिए अपने ही बेटे के साथ एक स्टाम्प पेपर पे इसका एक निकाह रचा दिया जो कि जाली, जिसका कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। इस बच्ची के पास ना तो बेफाम है ना इसके पास कोई पैदाइश सर्टिफिकेट है और जब ये सारा कुछ इसके साथ हुआ है उस टाइम इसकी उम्र 13 साल थी और इस टाइम इसकी उम्र जो है वो 15 साल है। इस बच्ची ने मुझे बताया कि मेरा ताया मुझे काम के बहाने, कभी पट्ठों के बहाने, कभी किसी बहाने, कोई ना कोई बहाना बनाकर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो घर को कभी खाली करवा देता था, बीवी को कहता था तुम अपने मैके चली जाओ, कभी अपने बेटे को किसी काम से भेज देता था, कभी कहता था तुम मेरे साथ जानवरों के पट्ठे लेने के लिए आओ। तो मतलब उसका माइंड हर टाइम यही होता था कि ये मुझे अकेले मिल जाए। जब ये इनकार करती थी या ये रोना धोना स्टार्ट करती थी तो उसको ये कहता था कि अगर तुमने किसी को बताया या तुमने किसी अपनी ज़बान खोली तो मैं तुम्हें कुल्हाड़ियों से कत्ल कर दूंगा और यहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है, मेरे अलावा यहाँ पर तुम्हारी बात सुनने वाला या तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश जो है वो पूरी करने वाला, तुम्हारी ज़रूरियात पूरी करने वाला कोई नहीं है। इसलिए ये बच्ची जुल्म सहती रही। इसने एक दफ़ा ये स्टेप उठाया, ये बच्ची घर से चली गई थी, ये लाहौर चली गई, लाहौर की गलियों में ये दर बदर की ठोकरें खा के फिर वापस आ गई। उसके बाद जब इसके साथ मज़ीद ज़्यादती हुई तो ये बेचारी थाना मियानी में गई, लेकिन पुलिस वालों ने इसका मजाक उड़ाया, कह के लगा कर इसको घर से मतलब अपने थाने से निकाल दिया कि ये तो तुम ऐसे ही झूठ बोल रही हो, अपने ताए पर इल्ज़ाम लगा रही हो। उन्होंने इस बात को मजाक में और कहकों में उड़ा कर इसको वहाँ से भेज दिया। लेकिन जब जुल्म ज़्यादा बढ़ जाता है तो कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसने भी ऐसा ही किया। जब ज़्यादा जुल्म बढ़ा है और इसको पता लगा कि अब मेरी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं मार पीट सह सकती हूँ, लेकिन ये जो मेरे साथ एक अजियत हो रही है और मेरे साथ जो जुल्म हो रहा है मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए ये इसने स्टेप उठाया और ये घर से निकल आई। जब ये यहाँ पे सरगोधा में लारी अड्डे पे पहुँची हैं तो ये वहाँ रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो कोई ख़ातून इनको मिली हैं, उन्होंने इसको हमारा इदारे का बताया तो ये हमारे पास इस तरह पहुँची हैं और इस तरह हम इनकी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचा रहे हैं। और मैं वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से अपील करती हूँ कि ऐसे दरिंदों को सज़ा दें। ये जो कानून बनाए गए हैं सिर्फ वो किताबों की हद तक ना रहे, बल्कि ऐसे दरिंदों को सज़ा दें ताकि वो किसी की बेटी को, किसी की बच्ची को इस तरह जुल्म का निशाना बना लें। ये तशद्दुद की दास्तानें कब तक रकम होती रहेंगी और वो रिश्ते जो मान होते हैं, जो सर ढांपने वाले होते हैं, जब वो इज़्ज़त की चादर को तार तार कर दें तो फिर मुआशरे तबाह हो जाया करते हैं। अगर ये बच्ची मैं समझता हूँ, मैं सैल्यूट पेश करता हूँ उस खातून को जिसने इसे हवा शेल्टर होम में पहुँचाया।
اگر آج جب کہ ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ بے انصافی ہے، بچے اغوا ہو رہے ہیں، بچیوں کا پتہ نہیں چلتا، اگر کسی ایسے فرد کے ہاتھوں یہ چڑھ جاتی تو آج نہ جانے کتنی جگہ پہ نیلام ہو چکی ہوتی، نہ جانے اس کی عزت کے سودے کتنی جگہوں پہ ہوتے، نہ جانے یہ کس بازار کی رونق ہوتی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ارباب اختیار کے لیے۔ اس وقت ہم چلتے ہیں سٹار ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین شفیق ڈوگر صاحب کی طرف، ان سے جانتے ہیں وہ اس سارے نظام کو مینج کر رہے ہیں۔ آپ کے یہاں تو یہ داستانیں روز رقم ہوتی ہیں، لیکن کچھ واقعات ایسے ضرور ہوتے ہیں جو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ آپ اس حوالہ سے کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا بگ ٹی وی کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے آج آپ نے ایک یہ نیوز دیکھی اور پتہ چلا آپ کہ ہم اسٹوڈیو میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، صدف نے جب میڈم رفت رانی انچارج نے مجھے یہ فائل دی کہ ایک بچی ہمارے پاس آئی ہے اور اس نے اب یہاں پہ اس کا ماحول بنا ہے اور اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ تو میڈم نے بتایا کہ جب اس کی عمر 13 سال تھی، آج اس کی عمر 15 سال ہے۔ تو ہمارے انسانی حقوق کے جو قوانین ہیں جو پنجاب گورنمنٹ کے، وہ اس وقت کے تو قوانین یہ ہے کہ 18 سال کا شناختی کارڈ جب تک ہوگا، نکاح رجسٹرار بھی نکاح نہیں پڑھا سکتا اور بچی کا بھی نہیں پڑھا سکتا، گواہوں کے بھی نہیں ہو سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک اس کے ساتھ ٹارچر کے ساتھ ساتھ جو اس کو ایک گمراہ کر کے رکھا، قید رکھا، جیلی ایک اسٹام بنایا گیا اور بیوی بنا دیا گیا اس عمر میں، اور پھر اس بچی کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی بتایا اور بلکہ میں پولیس اسٹیشن بھی گئی۔ جب میں گھر چھوڑ کر میں چلی گئی ایک بس میں لاہور، اور لاہور سے واپس انہی بس والوں نے مجھے پولیس کے حوالے کیا۔ پولیس والوں کو میں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس وقت بھی کسی پولیس نے اس کی نہیں سنی بلکہ اس کا مذاق اڑایا۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بچی کی طرف اگر دیکھا جائے، آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی تعلیم کی عمر ہے، بیسیکلی اس کی عمر جو ہے وہ کھیلنے کودنے کی ہے۔ باپ کیسے ڈینائی کر سکتا ہے تحریری طور پر اپنے بھائی کو لکھ کر دے کر تھانے میں، وہ بھی اسٹامپ پر، کہ میرا آج کے بعد آپ کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اچھا شفیق ڈوگر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ باتیں بہت سی ہو چکی ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی داد رسی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کن کن اداروں کو اس حوالہ سے ٹچ کیا ہے؟ اور اس بچی کے مستقبل کے حوالہ سے ظاہر سی بات ہے اگر قانون انہیں انصاف فراہم کرے گا تو یہ آگے کی طرف بڑھ سکے گی، ورنہ اس وقت تو یہ خوف و ہراس کا شکار ہے۔ ہم نے جب بات کی اس سے کہ آپ نے تھانے جانے کے لیے یا کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے انہیں آپ کے علاوہ اس وقت کوئی سہارا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جب میرے پاس یہ فائل آئی ہے، یہ درخواستیں میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، یہ ہمارے پیڈ پر لکھی ہوئی ہے، یہ اپلیکیشن لکھی ہوئی ہے ایس ایچ او کے نام، اور نیچے یہ کاپی لکھی ہوئی ہے آر پی او سرگودا، ڈی پی او سرگودا، باقاعدہ میل کی ہے اور ایس ایچ او کے بھی علم میں موجود ہے۔ یہاں پہ ماجرا یہ ہے کہ اگر کوئی طاقتور انسان ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو تایا جی ہے وہ اتنا طاقتور ہے وہاں پہ میانی تھانے کے اوپر، ہیوی ہے، کہ آج ایف آئی آر اس کی آج 5-6 دن سے ہم لگے ہوئے ہیں اس کی ایف آئی آر اندراج نہیں کی۔ پولیس کا کام بنتا تھا جیسے ہی اپلیکیشن کے پاس گئی ہے۔ 5-6 دن تو سر ابو ہیں نا، یہ بچی تو جب 13 سال عمر تھی اس وقت سے ظلم کا شکار ہے، اور جب تھانے جاتی ہے تو تھانہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی بات کی سنوائی نہیں ہوتی، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایف آئی آر آج سے 1.5-2 سال پہلے ہو جانی چاہیے ہم تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس علم میں آیا، یہ اپلیکیشنیں پڑھی ہیں، اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، نمبر لگے ہوئے ہیں ہمارے، ہم نے جب بھیجی ہے ڈی پی او صاحب کو بھی بھیجی ہے، ایس ایچ او صاحب کو بھی بھیجی ہے، پی اے صاحب کو بھی بھیجا ہے، اور یہ ہم نے میڈیا کو بھی بھیجی ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میری آواز کو پہنچائیں اور میرا انٹرویو بھی کرائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اس نے لکھ کر دیا تب ہم نے کی۔ اب میں نے یہ ساری دی ہے، ہوتا ہے اکثر یہ ہے کہ جب اپلیکیشن ان کے پاس پہنچی، ایس ایچ او صاحب اپنے انویسٹیگیشن آفیسر کو بولتے کہ کیونکہ اس بچی کو یہاں سے شیلٹر ہوم سے وہاں نہیں جا سکتے، کوئی بھی سو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، کوئی مطلب کوئی misbehave ہو سکتا ہے، اس لیے وہ آئے، آ کے وہ اس کا بیان لیتے، ہماری اپلیکیشن پہ وہ غور کرتے، اس کے بیان پر غور کرتے، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس پہلے کئی بار شیلٹر ہوم میں آئی ہے، آ کر اس نے اس خواتین کے بیان لیتے ہیں، اس کے بیان لیتے، اس سے پوچھتے کہ کیا ہوا ہے،
لکھ کے اس کی قانونی کارروائی کرتے, میڈیکل کرانا ہوتا ہے تو میڈیکل کرواتے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ کہتے ہیں جی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو, مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے اس کیس میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں, اس کی عمر کتنی ہے. آسان سی بات یہ ہے کہ آج ہر ادارے کا آدمی جو ہے وہ مصروف ہے. ایس ایچ او تھانہ میانی کے علم میں یہ بات ہے, اور مجھے افسوس کے ساتھ ہے کہ ہم انسانی حقوق والے جو ہے نا ہم بیٹھے ہیں اور اسی طرح کہ آج ایک یہ صدف نہیں ہے, پتہ نہیں کتنی صدف موجود ہیں پورے پاکستان میں, پنجاب میں, اور آپ نے تو ایک اسپیشلی اس کے لیے ایک پروگرام کر رہے ہیں. میں آپ کی پوری ٹیم کا آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جن کے نہیں ہیں کوئی بھی, جن کو کچھ نہیں پہنچتی دارالمان تک, شیلٹر ہوم تک, ان کا کیا بنتا ہے, ان لوگوں کو کیسے انصاف ملتا ہے, اور پھر یہ کیسے ہوتا ہے. تو میں بڑا اچھے اس میں پھر بھی میں ڈی پی او سرگودا سے اپیل کروں گا, آر پی او سے اپیل کروں گا, ایس ایچ او تھانہ میانی سے اپیل کروں گا, خدا را اپنا کوئی انویسٹیگیشن آفیسر بھیجیں, اس کے بیان لینے ہیں لیں, آپ اس کی ایف آئی آر کریں, اور ایسے درندوں کو آپ نہ بخشیں کہ جنہوں نے زدوکوب کیا ہوا تھا اسلحے کے اوپر, کوہڑیوں کے دکھا, اور اس بچی نے دکھایا نشان یہاں, اس کو اگر نہیں مانا تو دانتی ماری ہے سیدھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے وہ انسان. ہمارا ادارہ جو ہے اسٹار ویلفیئر آرگنائزیشن, ہوا شیلٹر ہوم, ایسی جتنی بھی خواتین ہیں, ایسی جتنی بھی بچیاں ہیں, ہم ان کو پناہ دیتے ہیں, خوراک دیتے ہیں, لیگل ایڈ دیتے ہیں. آپ نے ایک سوال کیا کہ اس کے مستقبل کا کیا ہوگا. میں انشاءاللہ اس کو انصاف بھی لے کر دیں گے, اس کو لیگل ایڈ بھی دیں گے. یہ تعلیم لینا چاہے گی تو اس کو تعلیم دیں گے, اگر کوئی ہنر سیکھنا چاہے گی ہنر بھی سیکھے گی, اور اس کی انشاءاللہ میں بہت ہی اچھی جگہ پہ اس کی شادی کرواؤں گا اور خود دیکھوں گا. اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہے ہم نے, اور انشاءاللہ ساری زندگی کے لیے رکھا ہے, ایک دن کے لیے ہم نے نہیں رکھا. جی بہت شکریہ شفیق ڈوگر صاحب. اور ناظرین و سامعین, ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, لیکن اس بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار صدر الیکٹرانک میڈیا کلب سیف خان صاحب ہوں گے, سینئر صحافی ہیں. ان سے جانیں گے اس کیس کے حوالہ سے کہ ان کی کیا رائے ہے.